اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی بنا دیا. یعنی اس سے بڑا اتمام حجت ہوگا کہ اتنے بڑے بڑے معجزے حضرت عیسیٰ نے دکھا دیے. تو بنی اسرائیل پر گویا کہ حجت جو ہے ختم کر دے، اتمام حجت کے درجے میں اللہ نے انہیں بہت سے ایسے خصائص دے دیے. ان کا قرآن ذکر کرتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. اور تم ایسا سمجھتے ہو کہ نور سے پیدا ہونا جو ہے وہ مشکل ہے اور کوئی بڑی بات ہے فرشتوں کی، ہم چاہیں تو تمہارے اندر سے فرشتے اٹھا دیں، فرشتے پیدا کر دیں، وہ زمین میں جو ہے آئیں اور چلیں اور ایک حکومت کریں. لیکن یہ ہماری مشیت کے خلاف ہے. ہم نے آدم کو بنایا تھا خلافت عرضی کے لیے، فرشتوں کو نہیں، فرشتوں کو خلافت نہیں دی تھی. اس کے بعد آتا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ عیسیٰ تو قیامت کی ایک نشانی ہے کہ جب وہ آ جائے گا معلوم ہوگا کہ اب قیامت کی گھڑی آ گئی ہے. یہ ہے نص قطعی. اگرچہ وہ جو جدید دور سے سر سید کی فکر سے متاثر لوگ ہیں وہ کچھ اور تعویلیں کر جاتے ہیں، لیکن یہ نص قطعی ہے، اس پر امت کا اجماع ہے. حضرت عیسیٰ اب آئیں گے تو وہ اصل میں قیامت کی ایک نشانی ہوں گے کہ اب قیامت سر پر آ گئی، آئی کھڑی. اچھا، اس کے ساتھ میں دو اور آپ کو نصوص سناتا ہوں. سورہ آل عمران میں ہے، جب بشارت دی گئی حضرت اس مریم کو کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا تولد ہوگا، اس کی شان بیان کی، وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اسے اللہ کتاب اور جو ہے حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل عطا کرے گا. وہیں پر ایک لفظ یہ بھی ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا گود میں بھی، پنگھوڑے میں بھی، اور بڑا ہو کر بھی. اور پھر یہی بات سورہ مائدہ میں آ رہی ہے، اس کے آخر میں یہ ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے ایکسپلینیشن کال کرے گا. اے عیسیٰ ابن مریم، میں نے تمہیں یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، تم میرے حکم سے، میرے اذن سے یہ کر کے دکھایا، تم نے میرے حکم سے یہ معجزہ دکھایا. اور انہی میں ایک یہ بھی ہے وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور میرے ہی اذن سے تم بات کرتے تھے لوگوں سے اس پنگھوڑے کے اندر بھی اور بڑے ہو کر بھی. اچھا، اب اس آیت پر غور کیجئے. بڑے ہو کر گفتگو کرنا کوئی معجزہ ہے؟ سبھی کرتے ہیں، سمجھ رہے بات؟ بڑے ہو کر گفتگو کرنا دلیل ہے اس کی کہ جب وہ اٹھا لیے گئے تو وہ تو شاب تھے، ابھی جوان تھے، 33 برس کے. وہ تو کہل تو نہیں، کہولت تو نہیں آئی ان پر. نہ یہودی مانیں گے کہ کہولت آئی ہے ان پر، نہ عیسائی مانیں گے، نہ ہم مانتے ہیں. کہولت تو نہیں آئی. 30 برس کی عمر میں ان کی نبوت جو ہے اس تبلیغ کا آغاز کیا انہوں نے، اور 3 برس صرف 33 برس کی عمر میں اللہ نے انہیں اٹھا لیا. یا یہودیوں کے بقول ان کو انہوں نے قتل کر دیا، صلیب چڑھا دیا. یا عیسائیوں کے قول چڑھائے تو گئے لیکن وہاں فوت بھی ہو گئے، بعد میں اللہ نے انہیں زندہ کیا، پھر اٹھا لیا. اور قادیانیوں کے نزدیک سولی چڑھائے گئے، لعنتی موت ان کو آئی، ہاں لیکن مرے نہیں، وہ صرف زخمی تھے کہ اتار لیے گئے. اس کے بعد ان کا علاج ہوا، ٹھیک ٹھاک ہوئے، پھر وہ کہیں ہجرت کر گئے، کشمیر میں جا کے فوت ہوئے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو یہ سارا معاملہ جو ہے قرآن مجید سے، میں اب آپ چاہتا تھا آج احادیث کے بھی اس کا بیان کروں، اس لیے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں اس بات کو. کوئی شخص مہدی کو نہ مانے، میں اسے منکر حدیث نہیں کہوں گا، اس لیے کہ حضرت مہدی کی جو حدیثیں ہیں وہ مسلم اور بخاری کی نہیں ہیں، جو ہمارے ہاں دوسرا درجہ ہے کتابوں کا. ٹاپ کے اوپر یہ 2 کتابیں ہیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری. پھر 4-6 کتابیں ہیں، اور ان کے اندر کیا ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، یہ کتابیں ہیں. تو یہ ان درجے سیکنڈ جو لسٹ ہے ان میں تذکرہ ہے، اور بہت سی حدیثیں بڑی تفصیل سے. لیکن یہ کہ چونکہ ذکر ہے مہدی کا، ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ احادیث میں سے مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث میں. دوسرے درجے کی حدیثوں میں سے چلیے کوئی شخص نہیں مانتا. اب ظاہر بات ہے اس میں ٹیکنیکل نکال دیا جائے گا، اس میں یہ نقص ہے، اس میں فلاں راوی تھا، اس میں یہ تھا، وہ تو اللہ کر سکتا. لیکن جو شخص نزول مسیح کو نہیں مانتا، میں کہوں گا وہ منکر حدیث ہے پکا. اس لیے کہ یہ حدیثیں بخاری کی ہیں، یہ حدیثیں مسلم شریف کی ہیں. ان کو رد کر کے پھر آپ کہاں کھڑے رہ گئے؟ دین کہاں رہا؟ دین تو ختم ہو جائے گا اگر ان کتابوں کا معاملہ ہو. دین تو بنتا ہی سنت رسول سے ہے، اور تو کوئی نظام بنتا ہی نہیں. صرف قرآن کی بنیاد پر تو کوئی نظام بنتا ہی نہیں. میں نے بارہ آپ سے کہا، اور نظام کیا بنے گا؟ نظام میں نماز نہیں بنتا. کون بتائے گا 5 نمازیں اور 5 اس کے اوقات؟
کہ کب سے کب تک، کب سے کب تک، کب سے کب، کون بتائے گا؟ کون بتائے گا کہ 2 رکعتیں ہیں فجر کے اندر فرض، اور 4 ہیں ظہر میں، 4 ہیں عصر میں، اور 3 ہیں مغرب؟ کون بتائے گا؟ اختلاف کریں گے لوگ. 2 آدمی بھی نماز پر متفق نہیں ہو سکتے، ہر ایک کی اپنی تعویل ہو جائے گی. دیکھو قرآن سے ثابت ہے 2 وقت ہے، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، بس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب سے پہلے، بس 2 نمازیں، کبھی 2 نمازیں، کبھی 3 نمازیں. یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. 5 وقتہ نظام آیا ہے سن 11 نبوی کے اندر معراج کے موقع پر 5. اور پھر حضرت جبرائیل آئے ہیں، ایک دن انہوں نے حضور کو 5 نمازیں پڑھائی ہیں اپنی امامت میں اول وقت میں، اور دوسرے دن آ کر آخر وقت میں، تاکہ معلوم ہو جائے فجر شروع یہاں سے ہو جاتی ہے، اس پر ختم، ظہر شروع یہاں سے ہو جائے گی، یہاں ختم، عصر شروع یہاں سے ہو جائے گی، یہاں پر ختم، مغرب یہاں سے شروع ہوگی، یہاں ختم، عشاء یہاں سے شروع ہوگی، یہاں ختم. یہ سارا نظام، یہ سارا رکعتوں کا نظام. ایک رکعت میں یہ کہ کھڑے ہونا ہے، پھر رکوع ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر سجدہ ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سجدہ ہے. بھائی کیا دلیل ہے کہ ایک رکعت میں رکوع ہے کہ سجدے 2 ہیں؟ کیوں ہے؟ کیوں نہیں سجدہ بھی ایک ہوتا؟ کون دے گا؟ 2 انسان بھی متفق نہیں ہو سکتے نماز جیسی چیز پر، جو کہ الصلاۃ و عماد الدین ہے، دین کا ستون. اس اعتبار سے میں آج یہاں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال بھی اس فہرست میں آ جاتے ہیں، اگر وہ آخر وقت تک قائم رہے ہوں اس پر. میرے نزدیک نہیں. میں اس کے لیے جو میں نے شعر کل پچھلی مرتبہ پڑھا تھا، پھر تفصیل سے اس کی میں وضاحت آپ کے سامنے کروں گا کہ ہاں ٹھیک ہے، کرنٹ دونوں چلتے رہے ہیں ان میں. جیسے میں نے آپ کو کہا، کبھی وہ خالص وطنی تھے، کبھی غیر وطنی ہو گئے. بالکل وطن کو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو معبود ہے، کفن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اب یہاں تک بھی پہنچ گئے. اقبال تو وہی ہے، شخص تو وہی ہے، خیالات بدلے. بہرحال اس پر گفتگو انشاءاللہ، اور احادیث میں خاص طور پر یہ کہ انہ لعلم للساعہ، قیامت کی جو احادیث آئی ہیں قیامت کی نشانیوں کی، ان میں 2 طرح کی نشانیاں بیان، علامات صغریٰ، علامات کبریٰ. اور کبریٰ میں ہر جگہ حضرت مسیح کا ذکر ہے. نزول مسیح یہ قیامت کی ایک عظیم اور کبیر نشانیوں میں سے ہے یہ چیز جو، اور اس کے اوپر 21 حدیثیں مولانا مودودی نے کوٹ کی. سورہ احزاب کی تفہیم القرآن اٹھا کر دیکھیے، کیونکہ اسی میں ختم نبوت والی آیت ہے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک ضمیمہ لگایا ہے. یہ نزول مسیح پر بھی ہے، مہدی و موعود کی حقیقت کیا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے 21 حدیثیں ہیں. ان میں سے یہ کہ صرف 4 حدیثیں میں آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ جو متفق علیہ ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.